ایک بھائی نے مجھے کوشچن کیا، آپ کہاں سے کیا، انہوں نے منع کیا کہ نہ بتائیں، اس لیے میں نہیں کر رہا ہوں، کہ کیا بد زبان عورت کو طلاق دینا ضروری ہے؟ ان کی زوجہ جو ہیں وہ ان کے ساتھ بہت ہی بد زبانی کرتی ہیں، تو کیا اس کو طلاق دینا ضروری ہے؟ اور کہتے ہیں سنا ہے کہ بد زبان عورت کے خاوند کی دعا قبول نہیں ہوتی، اس میں شوہر کا کیا قصور ہے؟ تو پہلی بات تو یہ کہ بات غلط ہے، بد زبان عورت ہو اور شوہر کی دعا قبول نہ ہو، بیکار سی بات ہے، کسی نے غلط کہا۔ دوسرا یہ کہ جو خواتین بد اخلاقی شوہر کے ساتھ کرتی ہیں، یہ بڑا حرام اور گناہ کبیرہ ہے۔ میری بہنوں کو چاہیے کہ میں ایک مرد ہوں، اس وجہ سے آپ اس چیز کو فوراً نیگیٹو نہ لے جائیں، بلکہ اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کو بنیاد بنائیں۔ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شوہر کا حق بیان کرتے ہوئے کہ شوہر کا اتنا حق ہے کہ اگر میں کسی مخلوق کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو بیویوں کو حکم دیتا کہ اپنے شوہروں کو سجدہ کریں۔ اور دوسرا رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ عورتوں کے گروہ سے فرمایا کہ اے عورتوں، تم کثرت سے صدقہ کیا کرو، کیونکہ میں نے تم میں سے اکثر کو جہنم میں دیکھا ہے۔ اب تم میں سے مراد وہ صحابیات نہیں تھیں، عورتوں کے طبقے کو مخاطب کر کے سرکار فرما رہے ہیں۔ انہوں نے پوچھا رسول اللہ کس وجہ سے؟ فرمایا کہ تم احسان فراموشی کرتی ہو اور ناشکری کرتی ہو۔ عرض کی کیا اللہ کی ناشکری اور اللہ کی احسان فراموشی؟ فرمایا نہیں، شوہر کی۔ پھر فرمایا کہ بعض اوقات شوہر اپنی بیوی کے ساتھ ایک عرصہ دراز تک اچھا سلوک کرتا ہے، اور پھر جب اس سے وہ کوئی ناگوار چیز دیکھ لیتی ہے تو وہ کہتی ہے کہ تم نے تو میرے ساتھ کبھی کوئی بھلائی کی ہی نہیں، یعنی تمام احسانات کو فراموش کر دیتی ہے، جہنم میں داخلے کا سبب ہے۔ یہ وہ ہے کہ نبی کریم نے اس میں تعداد بیان نہیں کی، ایک دفعہ بھی اگر یہ عورت ایسا کرے گی تو دخول جہنم کا سبب۔ اور جو بیوی ایسا کرے کہ ہر روز شوہر کی عزت اتار کے ہاتھ پہ رکھ رہی ہو، وہ بھی بچوں کے سامنے، اور بد اخلاقیاں کر رہی ہو، شاؤٹنگ کر رہی ہو، چیخ چیخ کے چلا کے گریبان پکڑ رہی ہو۔ اور ایک نے تو شوہر نے کہا مجھے کہ مفتی صاحب میری بیوی نے میرے چہرے پہ تھپڑ مارا، میں کیا کروں؟ تو ان کو بھی میرا جواب یہ دیا کہ بیٹا صبر ہی کرو، ایسے شوہروں کو صبر ہی کرنا ہوگا، جب آپ کچھ کر ہی نہیں سکتے تو صبر کریں، کیونکہ قصور آپ کا بھی ہے کہ آپ نے کون سا بیوی کو دین سکھایا تھا کہ اس موقع پر آپ آیت یا کوئی حدیث یاد دلا کے دل میں خوف پیدا کرتے اور اس کی زبان بند ہو جاتی اور اس کا ہاتھ پیچھے ہو جاتا ہے کہ نہیں میں تو جہنم میں چلی جاؤں گی۔ دین کو تو آپ دور رکھتے ہیں، دین یاد ہی اس وقت آتا ہے کہ جب ہمارے ذاتی مفادات پہ ضرب لگتی ہے نا، تو پھر ہمیں دین یاد آتا ہے، اس کی ڈھال کے پیچھے آنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ ہمیں پروٹیکشن مل جائے۔ بھائی پہلے اپنے دین کو اپنے گھر میں داخل کریں۔ اب یہ کہتے ہیں کہ میں کب تک عورت کی بد زبانی برداشت کروں، میں اللہ کے خوف کی وجہ سے نہیں چھوڑتا، لیکن عورت بازی نہیں آتی، کون سا کڑوا گھونٹ پیوں، کوئی عمل کوئی حل بتائیں۔ تو بھائی پہلی بات تو یہ کہ ایسے ذلت والی جگہ پر رہنا ایک مرد کے لیے بالکل صحیح نہیں ہے، اس میں آپ تو ذلیل ہو ہی رہے، بیوی مسلسل گناہگار ہو رہی ہے، آپ کو چاہیے کچھ عرصے کے لیے گھر سے علیحدگی اختیار کریں، کہ ہو سکتا ہے کہ غیر موجودگی میں ان کو کچھ احساس ہو اور یہ معاملہ ختم ہو، نگاہوں کے پاس سے ہٹ جائیں۔ اور اگر ایسا نہیں ہے، اس کے باوجود بد اخلاقیاں جاری ہیں، تو ایسی بد اخلاق عورت کو بالکل طلاق دینے کا حکم ہے، بلکہ واجب ہے کہ ایسی عورت کو طلاق دے کے اپنے سے جدا کر دیا جائے، حکم شرع تو یہی ہے۔ پھر یہ کہتے ہیں اگر اس کی وجہ سے اولاد بھی باپ کے خلاف ہو جائے تو کیا کیا جائے؟ یہ بھی دیکھیں بڑا خطرناک معاملہ ہے۔ جتنی اولاد ہمیں سن رہی ہے وہ اچھی طرح یاد رکھیں، اگر ماں باپ میں جھگڑا ہو جائے آپ کو نیوٹرل رہنا واجب ہے، نہ تو ماں کی فیور میں باپ سے بدتمیزی کر سکتے ہیں، نہ باپ کی فیور میں ماں سے بد زبانی کر سکتے ہیں، دونوں ہی جہنم کے راستے ہیں۔ تو علماء نے فرمایا کہ ماں باپ کو چھوڑ دیں، وہ خود ہی کریں، یہ ان کا معاملہ ہے، بروز قیامت خود جواب دیں، اولاد کو فریق بننے کی اجازت نہیں ہے۔ ہاں اگر باپ ماں کو مارنے لگے تو بیٹا یہ کر سکتا ہے کہ ماں کو اس طرح ڈھک لے اور اپنی پیٹھ کے اوپر والد صاحب کے واروں کو سہ لے اور ماں کو اذیت نہ پہنچنے دے، اتنا کر سکتا ہے۔ یہ نہیں کر سکتا کہ باپ کا ہاتھ پکڑ لے اور آنکھوں میں آ کے ڈال کے سختی سے بات کرے، یہ بھی جہنم کا راستہ ہے، یہ کر سکتے ہیں بس۔ اور میں ایسی بہنوں سے گزارش کرتا ہوں، خدا را اپنی اولاد کو ساتھ ملا کر شوہر کے خلاف اگر آپ نے محاذ بنا بھی لیا، یہی اولاد ہوگی جو میدان محشر میں آپ کو چھوڑے گی نہیں، یاد رکھیے گا، کیونکہ آپ نے ان کی آخرت برباد کی ہے، اپنی فیور میں کرنے کے لیے شوہر کے خلاف کر دیا۔ اب جب بروز قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی اولاد کو باپ کی نافرمانی پر جہنم کا راستہ دکھا رہا ہوگا تو ان کا مطالبہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ہماری ماں سے اس کا بدلہ دلوا، کیونکہ اس نے ہمیں ابھارا تھا۔ تو یہ نہیں ہوگا کہ یہ بالغ ہیں تو پپو ہیں آزاد ہو جائیں گے، ان کو سزا تو ہے ہی ہے، ماں کی نیکیاں نکال کر بھی نام اعمال میں ڈالی جائیں گی۔ اس لیے خدا را سلجھے ہوئے ماحول کو مارز وجود میں لائیں، اپنے بچوں کو تباہ نہ کریں، پیار محبت کے ساتھ رہیں۔ اسی طرح کہتے ہیں کہ بیوی جھوٹ بول کر اپنے بھائی بہنوں کو بھی اپنے ساتھ ملا لیتی ہے، تو بھائی آپ کی دردناک کہانی میں نے دیکھیں پوری بیان کر دی، عذر وعدہ کہ میں نے وعدہ کیا تھا آپ سے، میں نے پورا کر لیا ہے۔ خدا را اپنے دین کو داخل کریں۔ جو لوگ مجھے سن رہے ہیں کہ ہمارے گھر میں تو ماحول ٹھیک ہے، یعنی آپ انتظار کر رہے ہیں کہ پہلے ماحول بگڑے تب آپ ہم سے مشورہ کریں گے استاد قرآن حدیث کے بارے میں کیا کہتی ہے، اپنے گھر والوں کو اپنے بچوں کو دین سکھائیں۔ اب یہ جو شوہر یہ بیوی ایسا کر رہی ہے کہ اس کے ماں باپ نے دینی تربیت کی ہوتی، کوئی اور لڑکی جرأت کر سکتی تھی ایسا کرنے کی؟ کبھی بھی نہیں۔ تو اس لیے دین کو فوقیت دیں، اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔